السلام علیکم ناظرین، آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے سب پیارے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر جو ہم نے یہ لرننگ کا پیریڈ سٹارٹ کیا ہوا ہے نئی معلومات کے ساتھ اور پرانی ہسٹری کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج جو ہے یہ میرے بیک سائیڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک چرچ ہے جس کا نام جو ہے وہ سینٹ فرانسسو چرچ ہے، جو کہ اصل میں جو ہے وہ اٹالین کے کچھ تھے انجینئر وغیرہ جنہوں نے یہ بنایا ہے۔ تو ناظرین آج جو ہے وہ ہم اس کی ساتھ میں کچھ نہ کچھ ہسٹری دیکھیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ ترکی کے اندر استنبول یا اوورآل ترکی جو ہے یہ مسجدوں، خاص طور پہ استنبول جو ہے یہ مسجدوں کے شہر سے مشہور ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج ذرا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ استنبول کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ جسٹ یہاں پہ مسجدیں ہی موجود نہیں ہیں بلکہ جو اقلیت جہاں پہ رہ رہے ہیں ترکی کے اندر ان کے لیے بھی جو ہے یہ اتنا ہی محفوظ اور اتنا ہی بہتر ملک ہے، اتنا بہتر شہر ہے جتنا یہ یہاں کے شہریوں کے لیے یا جہاں پہ جو اکثریت میں ہیں ان کے لیے۔ تو ساتھ میں آپ کو ذرا کچھ اسٹیٹسٹک بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے سال جو ایک واقعہ ہوا یہاں پہ آیا صوفیہ میوزیم کو آیا صوفیہ مسجد کے اندر تبدیل کیا گیا، تو اس پہ جو ہے یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں خاص طور پہ کرسچن ورلڈ جو ہے انہوں نے بڑی تنقیدیں کی اور بڑا جو ہے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو کہ ترکی جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کر رہا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ جب میں نے تھوڑا سا دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ترکی کے اندر جتنے چرچ یا جتنے اقلیتوں کے لیے عبادت گاہیں موجود ہیں اتنے ان کنٹریز کے اندر نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ترکی کے اندر تقریباً 1,80,000 کے قریب جو ہیں وہ عیسائی موجود ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں بستے ہیں۔ اسی طرح 20,000 کے قریب 20,000 کے قریب یہودی جو ہیں وہ یہاں پہ آباد ہیں۔ تو ان کے حصے میں جیسا کہ اوورآل ایک اسٹیٹسٹک ہیں یہاں پہ جو اداروں نے نکالی ہوئی ہیں، ان کے مطابق ترکی کے اندر جو ایک اقلیت ہے کوئی بھی مطلب کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے نان مسلمز ہیں ان کے تقریباً 460 لوگ جو ہیں وہ ایک عبادت خانے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیم اسٹیٹسٹک جب ہم جا کے دیکھتے ہیں یورپ کے اندر، مطلب اگر ہم انگلینڈ کو دیکھیں انگلینڈ میں تقریباً 3.5 ملین مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے وہ 2,000 لوگ جو ہیں وہ ایک مسجد میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ 2,000 بندے ایک مسجد میں جا کے عبادت کریں گے۔ اسی طرح جب ہم جرمنی میں دیکھتے ہیں ادھر 5 سے 6 ملین کے قریب مسلمان موجود ہیں اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ 1,800-1,900 لوگ جو ہیں وہ ایک مسجد کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح فرانس میں جاتے ہیں وہاں پہ 6 ملین مسلمان موجود ہیں اور کیا ہے کہ وہ تقریباً اوورآل 6 سے 8% وہ آبادی بنتی ہے کنٹری کی، لیکن ادھر بھی یہی حال ہے کہ 2,400 مسلمان جو ہیں وہ ایک مسجد کے لیے وہ ڈیوائیڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ 500 میکسیمم 500 تک ان کی کیپیسٹی ہے اور وہاں پہ 2,400-2,500 لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو امریکہ میں جب جا کے دیکھتے ہیں امریکہ میں یہی صورتحال جو ہے وہ تقریباً 1,600-1,700 پہ آ جاتی ہے، پھر بھی کچھ باقی کنٹری سے بہتر ہے، لیکن وہاں پہ بھی 3-3.5 ملین مسلمان موجود ہیں اور جو یہ تعداد ہے یہ 1,600-1,700 پہ ہے کہ 1,600-1,700 مسلمان جو ہیں وہ ایک مسجد میں جو ہے وہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اوورآل اسٹیٹسٹک تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ویسے جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایک چرچ کے اندر موجود ہیں، بڑا خوبصورت چرچ ہے عیسائیوں کا، تو ساتھ میں آپ کو یہ وزٹ کرواتے ہیں، ابھی اندر سے بھی جا کے اندر کا ماحول وغیرہ سارا وزٹ کروائیں گے، بڑا پیارا۔ اور میں نے تو جب سے یہ دیکھا ہے میں نے ابھی نیا ہی اسے وزٹ بھی کیا ہے 1-2 دن پہلے ہی، تو مجھے تو بڑا پسند آیا۔ مطلب ہماری مسجدیں بھی ٹھیک ہے، بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن یہ چرچ جو ہے یہ واقعی اس کا اندر سے جو انفراسٹرکچر ہے جو جس نے بنایا ہے 1906 میں 1912 کے درمیان اس کو بنایا گیا ہے اٹالینز کی طرف سے۔ تو اس سے پہلے بھی اصل میں یہاں پہ چرچ موجود تھا، 1200 کی صدی میں یہاں پہ چرچ فرسٹ ٹائم بنا تھا۔ اس کے بعد عثمانی خلافت کے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ پرابلم ہوئی، جہاں پہ کچھ آگ وغیرہ لگی ایک دفعہ چرچ کو، اور اس کے بعد ان فسادات کے بعد دوبارہ یہ نیا تعمیر ہوا، پھر دوبارہ اسے آگ لگی 1650 میں 1650 وغیرہ میں، پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا
اور پھر دوبارہ جو ہے یہ 1800 تک ویسے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہ بلڈنگ ختم ہو گئی، اور دوبارہ 1900 میں جو ہے وہ اسے دوبارہ جو ہے وہ اب تعمیر کیا گیا، اور اب جو ہے وہ اس حالت کے اندر موجود ہے۔ بڑا پیارا جو ہے وہ اندر سے اس کا انفراسٹرکچر ہے، باہر سے بھی پیارا ہے۔ تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو جو ہے وہ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ اندر سے جو ہے وہ سارا وہ ہم آپ کو وزٹ کر کے ساتھ ساتھ میں دکھا دیں گے۔ تو ساتھ میں جو ہے وہ آخر میں شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا وغیرہ نہ بھولیے۔ چلیں ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے اندر سے اس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں چرچ کے اندر، اور اندر سے جا کے جو ہے وہ اس کو ذرا اچھی طرح وزٹ کرتے ہیں کہ چرچ کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اصل میں آپ میں سے کافی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک چرچ وغیرہ نہیں دیکھا ہوگا، تو چلیں جو ہے وہ مل کے وزٹ کرتے ہیں۔ یہ پیچھے جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہ ان کی وہ عبادت وغیرہ چل رہی ہے ابھی، لیکن پھر بھی جو ہے یہ وزٹ کے لیے اوپن ہے۔